امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ چند یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر موسیٰ بن عمران کی طرح وحی نازل ہوتی ہے۔ رسول خدا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمانے لگے، ہاں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ میں خاتم الانبیاء ہوں، میں متقیوں کا امام ہوں، عالمین کے رب کا رسول ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کن کی طرف رسول ہیں، عرب کے لیے یا عجم کے لیے یا ہمارے لیے؟ فوراً خداوند کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف خدا کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ عالم تھا وہ بولا اور عرض کرنے لگا، اے محمد، ہم آپ سے ان 10 کلمات کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں جو خداوند کریم نے موسیٰ بن عمران کو عطا فرمائے تھے، کہ جن کلمات کے بارے میں نبی مرسل یا ملک مقرب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔ اس نے کہا، اے محمد، ہمیں ان کلمات کے بارے میں بتائیں جو خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے چنے۔ جس وقت انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، آپ نے فرمایا وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ خدا کو مربع شکل میں کیوں بنایا؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ یہ کلمات 4 تھے۔ اس نے عرض کی، اس گھر کا نام کعبہ کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کیونکہ یہ پوری دنیا کا وسط ہے۔ اس یہودی نے پھر عرض کی، ان کلمات کی تفسیر کے بارے میں بیان کریں کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، چونکہ خداوند کریم جانتا تھا کہ اولاد آدم میرے اوپر بہتان تراشی کرے گی، اس لیے خدا نے فرمایا، سبحان اللہ، یعنی خدا ان کے اس بہتان تراشی سے منزہ اور مبرہ اور پاک ہے۔ اور پھر خداوند کریم جانتا تھا کہ ناشکرے لوگ میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، اس لیے اس نے خود اپنا تشکر ادا فرمایا قبل اس کے کہ وہ اس کا تشکر ادا کریں۔ یہ کلمہ اول ہے، اگر یہ کلمہ نہ ہوتا تو خداوند کریم کسی پر بھی اپنی نعمت کا انعام نہ کرتا۔ بس اس کا قول لا الہ الا اللہ، یہ اس کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور خداوند کریم اسی کلمے کی وجہ سے لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے گا، اور تقویٰ کا کلمہ ہے، اور اس کے ذریعے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا وزن کرے گا۔ واللہ اکبر، یہ کلمہ سب کلمات سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ خداوند کریم کو سب کلمات سے زیادہ محبوب ہے، یعنی کوئی چیز بھی مجھ سے بڑی نہیں ہے، اور نماز کی ابتدا نہیں کی جاتی مگر اس کلمے کے ذریعے، کیونکہ یہ کلمہ خدا کے نزدیک مقام کرامت پر فائز ہے، اور یہ اس کا کریم ترین نام ہے۔ یہودی نے اس کے بعد عرض کیا، اے محمد، آپ نے سچ فرمایا ہے، اب جو شخص ان کلمات کو زبان سے جاری کرتا ہے، اس کا ثواب و جزا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو عرش کے سائے کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب اس کے ساتھ مل کر خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ خداوند کریم اس کے کہنے والے کو 10 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے، خداوند کریم اس بندے پر دنیا کی ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جو آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اہل جنت کی زبان پر جاری ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ دنیا کی تمام باتیں قطع ہو جائیں گی سوائے اس کلمہ الحمدللہ کے، اور یہی خداوند کریم کا فرمان ہے۔ سورہ یونس میں خدا فرماتا ہے، یعنی ان کا آخری کلام الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ بہرحال خدا کا یہ قول۔ یہودی نے سوال کیا کہ آپ کا نام محمد، احمد، ابوالقاسم، بشیر، نذیر اور داعی کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے محمد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زمین پر حمد کی جاتی ہے، مجھے احمد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آسمان پر میری حمد کی جاتی ہے، مجھے ابوالقاسم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خداوند کریم قیامت کے دن میرے سبب جہنم کو تقسیم کر دے گا، جو اولین و
آخرین میں سے میرا انکار کرے گا، خدا اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور جنت کو میرے سبب سے تقسیم کرے گا۔ جو اولین اور آخرین میں سے میرے اوپر ایمان لائے گا اور میری نبوت کا اقرار کرے گا تو خداوند کریم اس کو جنت عطا کرے گا۔ اور مجھے داعی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میں لوگوں کو اپنے رب کے دین کی طرف بلاتا ہوں۔ مجھے نذیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو میری نافرمانی کرے گا اس کو جہنم سے ڈراؤں گا۔ بشیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ یہودی نے کہا، اے محمد آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد یہودی نے کہا، اے محمد یہ بتائیں کہ آپ کی امت پر خدا نے 5 نمازیں کیوں واجب کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج جب زوال کے قریب ہوتا ہے تو ایک دائرے میں سورج داخل ہوتا ہے، وہ آفتاب کے زوال کا وقت ہوتا ہے۔ خدا کی تسبیح کرتی ہے اور خداوند کریم مجھ پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اس وقت کی میرے خدا نے میری امت پر نماز واجب قرار دی ہے۔ قرآن میں فرمایا، تم نماز قائم کرو زوال آفتاب کے وقت سے رات کا اندھیرا شروع ہونے تک۔ یہ وہ وقت ہے جس میں قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہٰذا جو مومن اس وقت حالت سجدہ میں یا رکوع میں یا قیام میں ہوگا تو خدا اس کے جسد کو جہنم پر حرام قرار دے گا۔ بہرحال نماز عصر کا وقت یہ وہ وقت ہے جس میں آدم علیہ السلام نے ممنوعہ درخت سے پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ خدا نے قیامت تک ان کی ذریت پر اس وقت کی نماز کو واجب قرار دیا ہے۔ اس وقت کو خدا نے میری امت کے لیے چن لیا۔ اس وقت کی نماز خدا کے نزدیک محبوب ترین ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ میں نمازوں میں سے اس کی زیادہ حفاظت کروں۔ بہرحال نماز مغرب تو وہ وقت ہے جس میں خدا نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی، اور پھل کھانے اور توبہ قبول ہونے کے درمیان 300 دنیاوی سال کا فاصلہ تھا، اور آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ 300 سال دنیا کا وقت آخرت کے سال سے عصر اور عشاء کے درمیان کا فاصلہ تھا، اور وہ وقت جب حضرت آدم علیہ السلام نے 3 رکعت نماز ادا کی، 1 رکعت اپنی خطا کے لیے اور 1 رکعت حوا کی خطا کے لیے اور 1 رکعت توبہ کے لیے پڑھی۔ میں نے یہی 3 رکعت نماز کو میری امت پر بھی واجب قرار دیا، اور یہ وہ وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور میرے خدا نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ میں ہر اس شخص کی دعا قبول کروں گا جو اس وقت مجھ سے طلب کرے گا۔ یہ وہ نماز ہے جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے، نماز عشاء اس لیے کہ قبر تاریک ہے اور قیامت بھی تاریک ہوگی، اور میرے خدا نے مجھے اور میری امت کو اس نماز کا حکم دیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے ان کی قبور منور ہوں، اور پل صراط پر بھی یہ نماز نور عطا کرے گی اور اس کو منور اور روشن کر دے گی۔ جو شخص نماز عشاء کے لیے چلے گا اور قدم اٹھائے گا تو خداوند کریم اس شخص کے جسد کو جہنم پر حرام قرار دے گا۔ یہ وہ نماز ہے جس کو خداوند کریم نے مجھ سے پہلے مرسلین کے لیے چنا۔ رہی نماز فجر تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دونوں سنگوں پر طلوع ہوتا ہے، پس خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر ادا کرو، قبل اس کے کہ کافر اس کو سجدہ کریں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اور اس نماز کے ادا کرنے میں جلدی کرنا خدا کو محبوب ہے، اور یہ نماز ہے جس پر رات اور دن دونوں کے ملائکہ گواہ ہوتے ہیں۔ یہودی نے عرض کیا، اے محمد آپ نے سچ فرمایا، پس آپ مجھے خبر دیں کہ خداوند کریم نے وضو میں جسم کے ان 4 اعضاء کو جو پاک تر ہیں ان کو وضو کرنا کیوں واجب قرار دیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان نے آدم کو وسوسے میں ڈالا اور وہ درخت کے نزدیک ہوئے اور اس درخت کی طرف آپ نے نگاہ کی اور اس کے بعد اس کی آبرو ریزی ہوئی، اس کے بعد اٹھے، پہلا وہ جس نے نافرمانی خدا کی طرف قدم اٹھایا اور ہاتھ کو بلند کیا اور اس پھل کو توڑا اور پھر اس کو کھایا، اس کے بعد آپ کے بدن کا لباس اتر گیا، آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور گریہ فرمایا، اور جب خداوند کریم نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا
تو ان 4 اعضاء کا وضو ان پر اور ان کی اولاد پر واجب قرار دیا، اور پھر انہیں دھونے کا حکم دیا، کیونکہ انہوں نے درخت کی طرف دیکھا تھا، اور پھر دونوں بازوؤں کو کوہنیوں تک دھونے کا حکم دیا، کیونکہ ان ہاتھوں کے ذریعے سے آپ نے پھل کھایا، اور سر کے مسح کا حکم دیا، کیونکہ انہوں نے بعد میں اپنے ہاتھ سر پر رکھے، اور پھر پاؤں کو مسح کا حکم دیا، کیونکہ وہ دونوں نافرمانی خدا کی طرف بڑھے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میری امت پر کلی کرنے کو سنت قرار دیا ہے تاکہ ان کا دل حرام سے پاک رہے۔ ناک میں پانی ڈالنا سنت قرار دیا تاکہ جہنم کی بدبو ان پر حرام ہو جائے۔ یہودی نے عرض کی، اے محمد، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ اس وضو کرنے والے کا اجر و ثواب بیان کریں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان پانی کو مس کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ کلی کرتا ہے تو خدا اس کے دل کو منور کرتا ہے اور اس کی زبان کو حکمت سے مزین کر دیتا ہے۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو خدا جہنم کی بدبو کو اس پر حرام قرار دیتا ہے، اور جنت کی خوشبو کا رزق اس کے لیے عطا کرتا ہے۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو خدا اس کے چہرے کو اس دن سفید فرمائے گا، جس دن بعض چہرے سفید اور بعض سیاہ ہوں گے۔ جب وہ اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے تو خداوند کریم اس کے ہاتھوں پر جہنم کی زنجیروں کو حرام قرار دیتا ہے۔ جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی خطائیں محو اور ختم کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے پاؤں کو مسح کرتا ہے تو خداوند کریم اس کے پاؤں کو پلِ صراط پر مضبوط رکھے گا۔ جب لوگوں کے قدموں میں لغزش ہوگی، یہودی نے عرض کی، اے محمد، آپ نے سچ فرمایا ہے۔